لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. یہ آیت دو جگہ ہے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، سورہ توبہ میں اور سورہ فتح میں، دو جگہ یہ آیت ہے. اس کی کوئی اہمیت تھی تو فرمایا کہ یہ آیت دو دفعہ آنی چاہیے. مسئلہ یہ تھا کہ دین کو غالب کرنا ہے اس نبی کے ذریعے. اب نبی تو تشریف لے گیا دنیا سے، اب کون غالب کرے گا؟ کون غالب کرے گا؟ نائبین جاعلون فی الارض خلیفہ. آپ خلفاء ہیں اللہ کے، آپ خلفاء ہیں. آپ نے مولوی کو بنا کے جان چھڑا لی. آپ نے کہا مولوی صاحب مسجد تم سنبھالو، حدیث تم سنبھالو، قرآن تم سنبھالو، ترجمہ تفسیر تمہاری. ہم وہ نظام پڑھیں گے بھی، پڑھائیں گے بھی، اس کا تحفظ کریں گے جو ہمیں پڑھایا گیا. I'm sorry اگر برا لگ رہا ہے تو میں مان لوں. بٹ یہ نظام دنیا کے لیے آپ کوئی کسب سیکھ لیتے ہیں. قانون ایک ہنر ہے نا، ایک ہنر آپ نے سیکھا، ڈزنٹ میٹر، گو اہیڈ، آپ جائیے اس کو، قانون کو آپ پریکٹس کیجیے. لیکن آپ کا ایمان بھی تو ساتھ پریکٹس ہونا چاہیے کہ نہیں؟ آپ کا دین بھی تو ساتھ پریکٹس ہونا چاہیے کہ نہیں؟ وہ کہاں گیا؟ وہ کیسے پریکٹس ہونا تھا کہ میں اپنے رسول کے ساتھ مخلص ہوتا، اپنے رسول کی تعلیمات کو پڑھتا اور اپنے رسول کی اس حیثیت منصب نبوت کو سمجھتا کہ یہ نبوت کا عمل چھوٹا نہیں تھا، یہ تھا غلبہ دین کے لیے، پچھڑنے کے لیے نہیں تھا، شکست کے لیے نہیں تھا. میں آپ کو ایک بات واقعہ سناتا ہوں، میرے خاندان سے جڑا ہوا واقعہ، اس لیے عرض کر دیتا ہوں. ویسے مجھے بیان کرنا نہیں چاہیے ان چیزوں کو، یہ خاندانی خود نمائی جو ہے یہ غلط ہے، میں اس کو ناجائز سمجھتا ہوں. عطا اللہ شاہ بخاری میرے دادا ہیں، وہ جیل میں تھے. ان کے ساتھ ایک کمیونسٹ اس وقت بڑی عروج پر تھا، سوشلزم، کمیونزم، 33-34، یہ کارل مارکس کے جالے اس وقت چھائے ہوئے تھے. پورا انڈیا اس وقت سرخ ہے، سبز ہے، کہ ان بٹوین جو ہے وہ فائٹ کر رہا تھا. وہ قید میں ایک دوسرے سے قربت ہوئی، وہ کہنے لگا شاہ صاحب مجھے قرآن پڑھا دیا کرو. انہوں نے کہا بھائی تم مجھے کچھ انگریزی پڑھا دیا کرو، اپنی زبان مجھے سکھا دو، میں تمہیں کچھ سکھا دیا کروں. تو وہ جب ان کی کمیونیکیشن ہوئی تو وہ رات کو سوتا نہیں تھا، وہ ظالم بیٹھ کر مطالعہ کرتا تھا قرآن. تو ایک دن آیا اور آگے نا اس نے یہاں سے پکڑا شاہ صاحب، کہنے لگا یار شاہ جی تیرا قرآن میری سمجھ میں تو نہیں آیا، نہ تم لوگ سمجھ میں آئے. وہ یہ قرآن میں اس کو پڑھ کے مجھے لگا ہے کہ اگر یہ کسی پتھر کو سنایا جائے تو وہ پتھر اللہ کے دشمن کا سر پھوڑ دے. یہ کیا ہوا ہے کہ مسلمان اس کا حافظ ہے اور اس پر کوئی اثر نہیں ہے، اس کی تفسیریں پڑھا رہا ہے، اس کے اندر کوئی جوش نہیں ہے. اس صورت نماز میں تلاوت کرتا ہے لیکن وہ ان کیفیات سے آ رہی ہے. اس نے کہا میں ایک اور بات شاہ صاحب آپ سے کہوں، وہ یہ کہ میں نے پورا قرآن کا ترجمہ جو ہے میں پڑھتا رہتا ہوں، مجھے یہ کہیں نہیں ملا کہ یہ قرآن مجید میں یہ تو آیا ہے کہ اللہ جب مسلمانوں کو حاکم بنا دے تو وہ کیا کرے، کمیوں کے ساتھ، ذمیوں کے ساتھ، قیدیوں کے ساتھ کہ کیا کیا سلوک کریں، قوانین بیان ہوئے. لیکن یہ کہیں بیان نہیں ہوا قرآن مجید میں کہ جب تم غلام بن جاؤ تو تم کیا کرو. پلیز ٹھیک ہے بابی آپ یہ قرآن میں کیوں نہیں آیا کہ جب تم غلام بن جاؤ تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اس لیے کہ قرآن آپ کو غلامی سے نکالنے کے لیے آیا تھا، دینے کے لیے نہیں آیا. اس لیے اس کا قانون ہی نہیں ہے. اور قرآن نے کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم قرآن والے ہو، اگر ایمان والے ہو، تم ہی شرط. اور ایک جگہ وعدہ ہے، وعد اللہ، یہ مولوی کی بات نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنا رہا ہوں میں آپ کو اللہ کی بات سنا رہا ہوں. چیلنجیبل نہیں ہے نا جی، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میری بات کو تو آپ اٹھا کر دیوار پر مار سکتے ہیں، حق ہے آپ کو، قانون سے باہر ہو سکتی ہے، کسی ادبیات کے زمانے سے باہر ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کی بات ہے
اللہ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ وعدہ کرتا ہے ایمان والوں سے، مسلمانوں سے نہیں. ریممبر سر، یہ فرق یاد رکھیے، ہم مسلمان ہیں، مومن نہیں. اللہ وعدہ کرتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، زمین کی بادشاہت تمہیں دے دی کہ نہیں دی؟ 750 برس آپ کی خلافت اسلامیہ نے آدھے یورپ اور پورے بر صغیر اور پورے ایشیا پر نہیں، یورپ کے آدھے یورپ پر حکمرانی کی ہے. کدھر گیا وہ؟ کدھر گئی حکمرانی؟ کیوں قائم تھی؟ اس لیے کہ اللہ کا دین غالب تھا، اللہ کی بات غالب تھی، اللہ کے رسول نے جو اللہ